اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مومنین کرام، چند دنوں سے سوشل میڈیا پر ایک موضوع بہت زیادہ بیان ہو رہا ہے، بہت زیادہ زیر بحث ہے، اور وہ حروف مقطعات کا موضوع ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ چند دن پہلے ایک مشہور و معروف خطیب آصف علوی صاحب کا ایک ویڈیو کلپ وائرل ہوا، جس میں انہوں نے سورہ مریم کی پہلی آیت کاف ہا یا عین صاد کی وضاحت کی، اور اس کی وضاحت کرتے ہوئے ایک روایت کو انہوں نے پڑھا۔ میں اس منزل پر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آیا جو انہوں نے روایت کو پڑھا وہ صحیح تھا یا غلط؟ اگر آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ سوشل میڈیا کی طرف رجوع فرمائیں۔ تو جیسے یہ کلپ وائرل ہوا، چند مومنین نے مذمت میں بیان دیے اور چند مومنین نے آصف علوی صاحب کی جو تھی وہ حمایت کی اور کہا کہ نہیں، جب والد وہ کہہ رہا ہے تو پھر صحیح کہہ رہا ہے۔ پہلی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے جو چیز بیان کی وہ بالکل غلط ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام جیسی شخصیت کے لیے ہلاکت کا لفظ کسی بھی طریقے سے صحیح نہیں ہے۔ اور پھر جیسے ہی مومنین کے درمیان یہ بحثیں ہو رہی تھی، ادھر سے ان کا ایک نیا کلپ سوشل میڈیا پہ وائرل ہوا، جس میں انہوں نے اپنے بیان کی مزید وضاحت کی اور کہا کہ یہ جو میں نے روایت پڑھی ہے یہ فلاں کتاب میں ہے، فلاں کتاب میں ہے، فلاں کتاب میں ہے۔ ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ بھئی کتابوں میں ہونا کافی نہیں ہے، کتاب میں ہو اور صحیح ہو یہ ضروری ہے۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ جی جو ہلاکت کا معنی ہے وہ آپ منجد میں دیکھ لیجئے یا عربی لغت میں دیکھ لیجئے، تو آپ کو وہاں پر منجد کا معنی جو ہے وہ دردناک شہادت ملے گا، دردناک موت ملے گا۔ تو میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں، آپ منجد اٹھا کے دیکھ لیں، آپ عربی کی کوئی لغت، کوئی ڈکشنری اٹھا کر دیکھ لیں، آپ کو کسی منزل پر بھی ہلاکت کا دردناک موت معنی نہیں ملے گا، بلکہ ہلاکت کا مطلب یہ ہے کہ تباہ ہو جانا، فنا ہو جانا، ہلاک ہو جانا، ختم ہو جانا، نابود ہو جانا، یہ ہلاکت کا معنی ہے۔ کہیں بھی دردناک شہادت آپ کو یہ معنی نہیں ملے گی۔ اب اس کے بعد دوسری بات کی طرف آتے ہیں، اور وہ بات یہ ہے کہ اگر جو معنی وہ آصف علوی صاحب نے سورہ مریم کی پہلی آیت کی تفسیر میں بیان کیا، اگر وہ معنی نہیں ہے تو پھر آیت کی تفسیر کی اگر وہ وضاحت نہیں ہے تو پھر وضاحت کیا ہے؟ اگر وہ مطلب نہیں ہے تو پھر مطلب کیا ہے؟ تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ اگر مطلب جاننا چاہتے ہیں تو شیخ صدوق علیہ رحمہ کی کتاب ہے، بڑی مشہور و معروف کتاب ہے معانی الاخبار۔ علماء کرام اس سے روایات لے کر اپنی کتب میں، اپنی تفاسیر میں نقل فرماتے ہیں۔ شیخ صدوق اپنی اس کتاب معانی الاخبار میں بہت سارے انہوں نے ابواب باندھے ہیں، ان میں سے ایک باب یہ ہے جو معنی حروف مقطعات فی اوائل سور من القرآن، کہ قرآن مجید کی صورتوں کے آغاز میں جو حروف مقطعات ہیں ان کے معنی کیا ہیں۔ تو انہوں نے حروف مقطعات کے معانی کو بیان کیا اس باب میں، اور اس باب میں ٹوٹل 6 روایات کو انہوں نے ذکر کیا، اور پہلی روایت یہی ہے جو میں آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں۔ بہت طویل روایت ہے لیکن میں اس کا صرف ایک مختصر سا ٹکڑا پڑھنے لگا ہوں۔ شیخ صدوق علیہ رحمہ نے اس باب میں پہلی روایت میں ایک مکمل سلسلہ سند کے ساتھ یہ کہا کہ امام صادق علیہ السلام کے پاس ایک شخص آتا ہے جس کا نام سفیان بن سعید ثوری ہوتا ہے۔ وہ آ کر کہتا ہے کہ یا ابن رسول اللہ، یہ جو صورتوں کے شروع میں حروف مقطعات ہیں ان کے معانی کیا ہیں، ان کا مطلب کیا ہے؟ مثلا سورہ بقرہ کے شروع میں الف لام میم ہے، سورہ آل عمران کے شروع میں الف لام را ہے، اسی طرح بعض صورتوں کے شروع میں قاف ہے، بعض کے شروع میں نون ہے، کسی صورت کے شروع میں یا سین ہے، کسی صورت کے شروع میں طا ہا ہے، کسی صورت کے شروع میں الف لام میم را ہے، کسی صورت کے شروع میں الف لام میم صاد ہے۔ یہ جو حروف مقطعات قرآن میں ذکر ہوئے ہیں ان کے معنی کیا ہیں؟ تو امام صادق علیہ السلام نے اسے جواب دیا اور تمام حروف مقطعات کے معنی جو تھے انہیں بیان کیا۔ امام نے فرمایا کہ سورہ بقرہ کے شروع میں جو الف لام میم ہے، اس میں الف سے مراد انا ہے، لام سے مراد اللہ ہے، میم سے مراد مالک ہے، یعنی اللہ سورہ بقرہ کی پہلی آیت الف لام میم جو ہے ان حروف مقطعات میں کہنا چاہتا ہے کہ انا اللہ المالک، کہ میں اللہ ہی مالک ہوں۔ اسی طرح امام نے پھر الف لام را کا معنی بیان کیا، الف لام میم را کا معنی بیان کیا، الف لام میم صاد کا معنی بیان کیا، تمام معنی کو اس میں بیان کیا۔ اور جب بیان کرتے کرتے امام صادق علیہ السلام
سورہ مریم پر پہنچے تو امام نے فرمایا کہ یہ سورہ مریم کی پہلی آیت کاف ہا یا عین صاد جو ہے، اس میں کاف سے مراد کافی ہے، ہا سے مراد ہادی ہے، یا سے مراد ولی ہے، عین سے مراد عالم ہے، صاد سے مراد صادق الوعد ہے. یعنی اللہ کاف ہا یا عین صاد میں کہنا چاہتا ہے کہ انا القافی الحادی الولی العالم الصادق الوعد، کہ میں اللہ ہی کافی ہوں، میں ہی ہدایت دینے والا ہوں، میں اللہ ہی تمہارا ولی ہوں، میں ہی عالم ہوں، میں ہی سچا وعدہ کرنے والا ہوں. یہ معنی امام صادق علیہ السلام نے بیان کیا. اب آخری بات آپ سے کرنا چاہوں کہ اب جو اس وقت بات ہو رہی ہے لیکن پتہ نہیں چل رہا کہ کون سچا ہے کون جھوٹا ہے، علماء سو کہاں ہیں، علماء حقہ کہاں ہیں، تو آپ اس چیز کا فیصلہ ایک چھوٹی سی بات سے کر سکتے ہیں. وہ یہ کہ جو بات کلپ میں آصف رضا علوی صاحب نے کی وہ شیخ صدوق کی کتاب کمال الدین میں ذکر ہے، اور جو روایت میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی وہ بھی شیخ صدوق کی کتاب معنی الاخبار میں ذکر ہے. یعنی اس کو بھی شیخ صدوق نے نقل کیا ہے، یہ جو روایت میں نے پڑھی اسے بھی شیخ صدوق علیہ رحمہ نے ذکر کیا ہے. لیکن ایک چھوٹا سا فرق ہے جو ہمیں بتا دیتا ہے کہ حق کہاں ہے باطل کہاں ہے. شیخ صدوق نے وہ روایت جو آصف علوی صاحب نے پڑھی ہے اسے جب اپنی کتاب کمال الدین میں ذکر کیا تو اس روایت کو ذکر کرنے کے بعد اس کے حاشیے میں فرماتے ہیں کہ یہ روایت ضعیف ہے، اور جب عالم کسی روایت کو نقل کرنے کے بعد اس کو ضعیف کہہ دے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اسے نقل کر رہا ہے، قبول نہیں کر رہا. جب معنی الاخبار میں اس روایت کو جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی اسے ذکر کیا تو اس روایت کے ذیل میں کچھ بھی نہیں کہا بلکہ نقل کرنے کے بعد آگے چل پڑے. اور شیخ صدوق کا اس روایت کو نقل کرنے کے بعد کچھ نہ کہنا، خاموشی اختیار کرنا، سکوت اختیار کرنا اس بات کی طرف اشارہ ہے. اور یہ علماء کا شیوہ ہے کہ جب عالم کسی بات کو بیان کرنے کے بعد خاموش ہو جائے تو یہ اس بات کی طرف اشارہ ہوتی ہے کہ اس عالم کی نظر میں وہ بات صحیح ہے. اب آپ اسی سے اندازہ لگا لیجئے کہ شیخ صدوق نے دونوں روایتوں کو نقل کیا ہے، لیکن کون سی روایت ہے جو ان کی نظر میں صحیح تھی، کون سی روایت ہے جو ان کی نظر میں صحیح نہیں تھی، کون سی روایت ہے جو صرف نقل کر رہے تھے اور وہ کون سی روایت ہے جسے نقل بھی کر رہے تھے اور قبول بھی کر رہے تھے. مومنین کرام، آج کے اس پر اشوب دور میں، پر فتنہ دور میں دعا کرتے ہیں کہ خالق کائنات ہمیں علماء حقہ کا سایہ نصیب فرمائے اور ہمارے عقائد کی، ہمارے ایمان کی خود حفاظت فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.